الرحیم. اب ہم ڈسکس کریں گے وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ. جیسا کہ میں پہلے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اس قسم کے ٹیسٹ میں ہمارے پاس ایک اسٹیٹمنٹ گیون ہوتا ہے جس کے تھرو ہم اس کویسچن کو سالو کرتے ہیں. اس کے تقریباً 20 سے زائد اقسام ہیں جس کو میں ایگزامپل کے ساتھ ہر ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل سالو کروں گا. اس میں سب سے پہلے اور جو فیمس آتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے کمپلیشن آف سیریز. کمپلیشن آف سیریز اس قسم کے کوشچن میں ہمارے پاس ایک سیریز نمبرز کا سیریز گیون ہوتے ہیں جو کہ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. اور اس میں ہمارے پاس ایک سیریز ہوتی ہے جس طرح کے پہلے 2 نمبر گیون ہوتا ہے یعنی 1 پھر مثلا 3 5 7 9 وغیرہ, جو کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو ایگزامپل کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے اور سالو بھی کریں گے. سیکنڈ ہمارے پاس ہوتا ہے ریلیشن شپ اور انالوجی ٹیسٹ. اس کو کہتے ہیں ریلیشن شپ اور انالوجی ٹیسٹ. اس قسم کے ٹیسٹ میں ہمارے پاس نمبرز ہوتے ہیں جن کے آپس میں ریلیشن ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک ہینڈ کا ریلیشن ہے گلفز کے ساتھ, تو اس طرح کے آپ لوگوں کے پاس دوسرا آپشن ہوگا کہ ہمارے پاس ایک بیٹ کا ریلیشن کس کے ساتھ ہوتا ہے. آپشن میں آپ لوگوں کے پاس 4 آپشن گیون ہوں گے یا 5. اس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جس طرح کہ ہمارے پاس ایک گلفز کا ریلیشن ہینڈ کے ساتھ ہے تو بیٹ کا ریلیشن بال کے ساتھ ہوگا. تو باقی میں ایگزامپل کے ساتھ آپ لوگوں کو ایک 1 بائی 1 پہ ایکسپلین کروں گا. سیکنڈ تھرڈ ون ہمارے پاس ہوتا ہے splitting out stanza or the same class test. Spotting out STRANGER Steiner are the same class test. تو اس قسم کے ٹیسٹ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں اس میں آپ لوگوں کے پاس بہت سارے ورڈز گیون ہوتے ہیں جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ مثلا ایک لفظ مختلف ہوگا. فار ایگزامپل کار ہو گیا, بس ہو گیا, اس کے علاوہ 2-3 اور ہو گئے, بائک ہو گیا, اس قسم کی چیز گیون ہو گیا. اور اس میں ایک جو مختلف ہوگا فار ایگزامپل ایک ایروپلین ہو گیا, تو آپ لوگوں نے پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں کون سا لفظ مختلف ہے. یعنی ہمارے پاس اگر 4 چیزیں پارٹس آف دی باڈی ہے تو 5 مختلف ہوگا. اگر 4 چیزیں ہمارے پاس کلاتھس ہے تو اس میں ہمارے پاس 5 مختلف ہوگا. اگر 5 چیزیں کسی اور کیٹیگری سے ریلیٹڈ ہے تو جس میں ہمارے پاس جو مختلف ہوگا وہ ہمارے پاس کریکٹ آنسر ہوگا. نیکسٹ ہوں گے ہمارے پاس اس میں سینونیمس اینڈ اینٹونیمس. سینونیمس ٹیسٹ اینڈ اینٹونیمس ٹیسٹ. تو اس قسم کے ٹیسٹ کے لیے ہم لوگوں کو انگلش کافی اسٹرانگ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایزی ہوتے, اتنی مشکل نہیں ہوتے. بہرحال اگر کسی کا انگلش کمزور ہو تو پھر اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا ہمارے پاس آنسر کون سا ہے. 4 آپشن ہوتے ہیں جس میں آپ لوگوں کو سارے سیمپل ہی لگیں گے, لیکن بہرحال اتنا مشکل نہیں ہوتا. نیکسٹ ہمارے پاس ہوتا ہے جمبلڈ سپلٹنگ ٹیسٹ. جمبلڈ SPELL جمبلڈ سپلنگ ٹیسٹ. تو اس میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ الفاظ گیون ہوتے ہیں سارے انگلش کے, اور وہ الفاظ ہمارے پاس انکمپلیٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس فوڈ گیون ہوگا تو اس کے بعد آپ لوگوں کو پتہ ہے فٹ بال ہمارے پاس ایک ناؤن ہے تو بال مسنگ ہوگا. اس کے علاوہ اگر اس طرح کے ہمارے پاس پریفکس اور سفکس ہوتے, ایک لفظ ہوگا جس کا آدھا حصہ آپ لوگوں کے پاس غائب ہوگا. آپ بہت غور سے دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ ہمارے پاس ایک کمپلیٹ ناؤن ہے, کسی چیز کا نام ہے یا کوئی ورب ہے یا کوئی بھی چیز ہے,
جو کہ ہمارے پاس انکمپلیٹ گیون ہے، اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اگر ہم یہ لفظ لگا دیں تو یہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہوگا. تو یہ آسان ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کو بس اس کا تھوڑا سا مطالعہ کرنا ہوگا، پھر آپ لوگوں کو یہ بہت آسان لگیں گے. اور اس کو ہم ون بائی ون نیکسٹ ویڈیوز میں سارے ایگزامپل کو، بالکل ہی سارے ٹاپس کو ہر ایک ایگزامپل کے ساتھ ہم اس کو ایکسپلین کریں گے. تو اس لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے اور دیکھتے رہیے کہ کس طریقے سے ہم اس کو سالو کرتے ہیں. نیکسٹ ہوتا ہے ہمارے پاس ڈائریکشن سینس ٹیسٹ. ڈائریکشن سینس ٹیسٹ یہ ہمارے پاس ایزی ہوگا، بالکل آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. اس کو بھی ہم آپ لوگوں کو ایگزامپل کے ساتھ اس کو ایکسپلین کریں گے. یہ ڈائریکشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ہے ہمارے پاس کس قسم کا کوشچن ہے اور یہ کس چیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور اس کا نیکسٹ پارٹ ہمارے پاس کیا ہوگا. نیکسٹ ہمارے پاس اس میں ہوتا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، کوڈنگ اینڈ ڈی کوڈنگ، اور یہ ہر ایک ٹیسٹ میں شامل ہوتا ہے. بالکل ایزی ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. اس میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے یعنی کوڈنگ کوڈنگ اینڈ ڈی کوڈنگ ٹیسٹ. اس قسم کے ٹیسٹ میں ہمارے پاس ایک الفاظ گیون ہوگا جو کہ عموماً آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ آرمی وغیرہ میں لوگ یوز کرتے ہیں کسی سیکریٹ کو بھیجنے کے لیے. فار ایگزامپل اگر آپ ایک نام لے لیں احمد، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ نام وہ ڈائریکٹ نہیں لکھیں گے، لیکن اے کی جگہ 1 لکھیں گے، ایچ کی جگہ فار ایگزامپل 5 آتے ہیں وہی لکھیں گے. اس طریقے سے اور الفاظ کی جگہ جو نمبر آتے ہیں. تو اس کا ایزی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ پہلے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ انگلش کے کتنے الفاظ ہیں اور اس کو ہم کس طرح لکھے. فار ایگزامپل اے کے لیے 1، بی کے لیے 2، سی کے لیے 3، اور اس طریقے سے اگر آپ لوگ اس کو نمبر دے دیں اور پھر اس کو ایک کوڈ کر لیں تو آپ لوگوں کو بہت آسان لگے گا. یہ ایزی اتنا مشکل نہیں ہے، اور آپ اس کو اپنے انگلیوں کے حساب سے یعنی انگلیوں سے اس کو جلدی جلدی چیک کر سکتے ہیں. یعنی اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس ایم سی کیوز میں، لیکن پھر بھی اگر آپ تھوڑا سا غور کر دیں اس قسم کے کوشچن میں تو بہت کم وقت میں آپ کو پتہ چلے گا. پہلے 3 الفاظ صحیح کیا تو آپ کو ڈائریکٹ پتہ چلے گا کہ اس کا کریکٹ آنسر ہمارے پاس یہ ہے. باقی ایگزامپل کو میں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کون کون سے ایگزامپل ہے.